الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یعنی جو نازل ہوئی اس کے اعتبار سے تو پہلی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اور ان کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ویسے مکمل سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس کا نزول مدینہ منورہ میں بھی ہوا، گویا مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ البتہ 7 آیتوں کی تعیین کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان میں کچھ تشریح میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، پہلی آیت ہے، اور ان کے یہاں ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی ہے اور یہ صراط الذین انعمت علیہم پر آیت 5ویں 6ٹھی آیت مکمل ہوتی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر 7ویں آیت۔ بہرحال یہ 7 آیتیں ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اور یہ سب سے پہلی وہ صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے 25 نام بتائے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ یعنی وہ سورت جس سے
قرآن پاک کی شروعات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کا گویا دیباچہ، پیش لفظ، گجراتی میں پرستاونا کہتے ہیں، گویا ابتدا قرآن پاک کی اسی صورت سے ہو رہی ہے، اس معنی کر کے اس کو الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں اس کے، فاتحۃ القرآن بھی بولتے ہیں اس کو، ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ اجمالی طور پر اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اس معنی کر کے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مثانی مثنا کی جمع ہے جس کو تکرار کیا جائے، یعنی وہ 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، چونکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور نماز کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو فاتحہ بولتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ السوال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہ بندوں کو اس سورت کے اندر سکھلایا ہے۔ سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ المناجات بھی ہے، اور سورۃ الحمد تو اس میں شروعات اس کی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے اس میں، اس معنی کر کے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ اور سورۃ الصلاۃ بھی بولتے ہیں اس کو، کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے۔ ویسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا۔ چنانچہ بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی ربی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، ما سأل کا یہ آیت جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ مل جائے گا جو اس نے مانگا۔ اور اس کے بعد کی جب آیتیں بندہ پڑھتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ مل جائے گا، دیا جائے گا جو اس نے مانگا۔ گویا اس میں آدھی تو بندے کی درخواست ہے، اس معنی کر کے اس کو گویا یہ 3.5 آیتیں اس کی جو ہیں اس کو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور 3.5 آیتیں بندے کی درخواست کی شکل میں ہیں۔ اس لیے اس کو جو ہے سورۃ الصلاۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا۔ اور سورۃ الشفا بھی اس کا ایک نام ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اس سے بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی ایک ٹکڑی کسی علاقے میں بھیجی۔ جب وہاں وہ پہنچے تو وہاں بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، حالانکہ اصول کے مطابق ان کو میزبانی کرنی چاہیے تھی۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس قبیلے والوں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان لوگوں نے اس کا زہر اتارنے کے لیے اپنے طور پر ساری تدبیریں کر لیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی جھاڑنا جانتا ہو۔ چنانچہ یہ لوگ آئے صحابہ کی جماعت کے پاس اور آ کر کے انہوں نے پوچھا تم میں کوئی جھاڑنے والا ہے؟ تو
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہاں میں جھاڑنا جانتا ہوں، لیکن تم نے ہماری میزبانی تو کی نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ تم اگر کچھ بکریاں طے کر لو، تو 30 یا 40 بکریاں طے ہوئی، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا، اور اس کے جو سانپ کے زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ بکریاں اب کیا کریں؟ بعضوں نے کہا تقسیم کر لو، کہا نہیں، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات پیش کریں گے، اور آپ جو اس کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا۔ چنانچہ مدینہ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تم کو حضرت ابو سعید خدری سے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے جھاڑ ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ اس سے جھاڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاوضہ لیا گیا تھا اس کو رکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کو تقسیم کر لو، میرا بھی حصہ اس کے اندر رکھو۔ بہرحال یہ صورت شفا کوئی بھی بیماری کے اندر پڑھ کر کے اگر دم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس میں شفا ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے اس کے مخصوص طریقے بھی بیان کیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کا عمل وہاں فضائل قرآن کے اندر جہاں مخصوص صورتوں کے فضائل بیان کیے، آخر میں وہاں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر کے پڑھے 41 مرتبہ، اس طرح فجر کی نماز کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھ کر کے جو ہے اس سے تو 40 روز تک کرے گا، بیمار پر دم کرے گا یا پانی پر دم کر کے پلائے گا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ اس کا ایک عمل یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور سورہ کافیہ اور وافیہ یہ بھی اس کا نام بتلا دیا ہے، اور اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایت آئی وہ یہ ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، آواز دی، تو نماز میں ہونے کی وجہ سے میں فوراً نہیں گیا، نماز پوری کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلایا فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار کے اوپر لبیک کہو جبکہ وہ تم کو ایک ایسی چیز کے لیے پکاریں جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ ویسے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاویں اور نماز میں بھی ہو تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے۔ اب یہ اس جواب کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان اختلاف کا ہے۔ چنانچہ اکثر شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بعض اس میں سے فساد کے قائل ہیں، احناف میں سے بھی بعض نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں، جیسے کہ امام طحاوی وغیرہ۔ شوافع میں سے حافظ ابن حجر نے بھی نماز کے ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے، اور احناف میں سے بھی بعض اس طرف گئے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں۔ بہرحال جواب دینا ضروری ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ خیر، تو حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی صورت جو قرآن کے اندر تمام صورتوں کے اندر سب سے عظیم ہے تو وہ میں تم کو بتلاؤں گا، سکھلاؤں گا۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر جب پہنچے
تو وہاں تک ابھی وہ بتلایا نہیں۔ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں دروازے سے باہر نہ نکل جائیں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ابھی بتلایا تھا، فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک سب سے عظیم صورت جو قرآن کی صورتوں میں عظیم ہے وہ بتلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جن کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت اس کی اس سلسلے میں بتلائی گئی ہے۔ اور ایک اور فضیلت جو ہے ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے، یہ نہیں بلکہ مسلم کی روایت ہے، مشکات کے اندر ہے کہ حضرت جبریل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ایک آواز آسمان سے سنائی دی۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو آج تک کبھی کھلا نہیں تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے جو کبھی زمین پر آیا نہیں تھا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو 2 ایسے نور اللہ کی طرف سے دیے گئے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ عطا نہیں کیے گئے۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دعا کی ہیں، اور یہ دعا جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت مجھے عطا فرمائی جو نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں اس جیسی کوئی صورت ہے، گویا اس کا کوئی بدل کسی کتاب میں موجود نہیں، اور یہی وہ 7 آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ بہرحال اور بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ یہ یہاں شروعات جو کی گئی ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ نبی آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں شیطان مردود سے۔ تو اس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، اور تعوذ کے الفاظ عام طور پر جو حدیث میں آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسے بعض نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی بتایا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہی جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف قرآن کی تلاوت سے پہلے، چاہے قرآن کی تلاوت نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، نماز کے اندر بھی پہلی رکعت کے اندر جب قرآن شروع کیا جائے گا سورہ فاتحہ تو اس سے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا چاہیے یعنی، یا پہلی رکعت میں پڑھا ہوا سب کے لیے کافی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں، پہلی رکعت کا پڑھا ہوا بات کے لیے بھی کافی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت کے اندر پڑھنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور تلاوت کے دوران اگر کسی دنیاوی چیز میں مشغول ہو گئے، کسی کے ساتھ بات کر لی یا کوئی چیز کھا پی لی، تو اس صورت میں پھر سے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ تعوذ کا حکم ہے، اور یہ اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ پڑھیں یا کوئی اور مضمون پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ مسنون بھی نہیں ہے، خاصیت ہے، یہ گویا خصوصیت ہے، امتیاز ہے قرآن کا۔ دراصل قرآن کے سلسلے میں جب کوئی آدمی سمجھ کر اس کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ شیطان کہیں اس کی فہم اور فکر میں، اس کی سوچ اور سمجھ کے اندر کوئی گمراہی کا پہلو نہ شامل کر دے، تو اس سے حفاظت کے لیے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی
پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت سے پہلے. اور قرآن پاک کے اندر ایک تو بسم اللہ وہ ہے جو سورہ نمل کا ایک حصہ ہے، وہاں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آیت، پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے، وہ تو قرآن پاک کا جز ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر 113 سورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی گئی ہے، سورہ توبہ کے علاوہ. سورہ توبہ پر نہیں لکھی گئی، سورہ توبہ کے علاوہ باقی 113 سورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 نظریات ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، یہ نہ تو قرآن پاک کا ہی جز ہے نہ سورتوں کا جز ہے. یہ اس کو امام مالک قرآن کا جز بھی نہیں مانتے اور سورتوں کا جز بھی نہیں مانتے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے بسم اللہ. ایک تو وہ جو سورہ نمل میں ہے، اس کے علاوہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے. حضور پر جب یہ آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ایک سورت ختم ہوئی، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. تو گویا فصل بین السور، سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو یہ ایک آیت ہے جو ان سب صورتوں کے شعبے میں لکھی گئی ہے. اب یہ جو ہے ان صورتوں کا یا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت، ایک ہی آیت، یہ 113 آیتیں نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پورے قرآن کے اندر ایک آیت شمار کیا گیا، اور یہ تمام صورتوں کے شروع میں اس کو لکھا گیا صحابہ کے آپس کے اجماع سے. لیکن آیت ایک ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 113 آیتیں باقاعدہ، آیتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اس کے اعتبار سے. اور پھر جس صورت کے اوپر لکھی گئی ہے اس صورت کا وہ جز اور حصہ ہے یا نہیں. تو سورہ فاتحہ کے متعلق تو تمام شافعی مشائخ کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے. باقی صورتوں کے متعلق علماء شفافہ کے درمیان 2 قول ہیں، لیکن راجح قول وہ یہی ہے کہ باقی صورتوں کا بھی یہ حصہ اور جز ہے. گویا ان کے نزدیک ہر صورت کا حصہ ہے، جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ میں نہیں. ویسے درمیان میں بھی ایک صورت پوری کر کے جب دوسری صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن سورہ توبہ جب شروع کریں گے درمیان میں تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. یہاں جب قرآن شروع کر رہے ہوں ابتدان، یعنی تلاوت شروع کرو، تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ ہی سے، تو اس صورت میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. وہ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ گویا یہ آیت بسم اللہ کے سلسلے میں جو حضرات ائمہ کے رائیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. اب تو سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ میں یہ با ہے، سین ہے اور اللہ کا نام ہے، اللہ لفظ اللہ ہے. تو یہ با کو اسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عربی زبان میں لفظ با جو ہے وہ مختلف معانی دینے کے لیے آتا ہے. ان معانی میں سے 3 معنی یہاں جو ہے گویا جوڑ کھا سکتے ہیں، موزون ہو سکتے ہیں. ایک تو مصاحبت، یعنی ایک چیز کے کسی چیز کے ساتھ اتصال اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرا استعانت کے لیے، کسی چیز سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اور تیسرا تبرک کے لیے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو ان تینوں کا اعتبار سے معنی یوں ہوگا بسم اللہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. اگر مصاحبت والا معنی لیں، استعانت والا معنی لیں تو کہیں گے اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر وہ تبرک والا معنی لیں اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ شروع کر رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں. اور اللہ آگے، اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور الرحیم جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، یعنی اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. ویسے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت سارے صفاتی نام ہیں، 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی ذات کے مختلف نام ہوں
تو وہ ان کے کمالات اور اوصاف پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات بہت سارے اوصاف کی جامع ہے، اور ان اوصاف کو تعبیر کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے ڈکشنری اور لغت کے اندر کوئی ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے الگ الگ الفاظ سے ان اوصاف کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ جیسے بھائی کسی کو کہتے ہیں کہ مولانا، حافظ، قاری، مولوی، مفتی، تو اب دیکھو ایک شخص کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے سیکھا ہوا ہے، اور جو ہے عالم بھی ہے، قرآن کے مطالب سے بھی واقف ہے، اور فتویٰ دینے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ اب یہ مختلف کمالات تھے، ان کمالات کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ موجود نہیں تھا، اس لیے مختلف گویا صفاتی نام اس کے ساتھ جوڑے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمالات کو اور اس کے اوصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی یہ سورہ فاتحہ کے بھی جو مختلف نام بتلائے گئے وہ اسی طرح سمجھے جائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری اوصاف اور خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں تھا، اس لیے مختلف الگ الگ الفاظ سے الگ الگ نام اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو لفظ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ لفظ رحمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے عموم کو بتلاتا ہے، یعنی گویا اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ اسی لیے اگر مفتی تقی صاحب نے ویسے تو عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن اگر مفتی تقی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، گویا دنیا میں جتنی بھی مخلوقات، پوری دنیا میں کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تمام انسان، تمام جانور، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا شامل ہے، اس معنی کر کے اس کو رحمان سے تعبیر کیا گیا، رحمت کے عموم کو بتلانے کے لیے۔ اور رحیم کا لفظ جو ہے وہ رحمت کے کمال کو بتلانے کے لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمان گویا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے لفظ رحمان کا اطلاق جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اندر اللہ کی رحمت جس کو بھی شامل ہوگی پورے طور پر شامل ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی ساخت اور بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہاں کامل طور پر رحمت شامل ہو سکتی، دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں۔ دنیا کا ظرف اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کامل رحمت اس مخلوق کو حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دار بنائے ہیں، 3 گھر۔ ایک تو جنت ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا شائبہ نہیں، اور دوسرا جہنم ہے جہاں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں، اور تیسرا جو ہے دنیا ہے، اس میں خیر اور شر دونوں ملے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم کی ملاوٹ نہ ہو، سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز تو یہاں دنیا کی بناوٹ اللہ نے ایسی کی ہے، اس لیے وہاں جو ہے کسی کو بھی اللہ کی رحمت جو حاصل ہوگی وہ کامل حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کے اندر گویا دنیا کے حالات کے اعتبار سے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہی اس چیز میں صلاحیت نہیں۔ کبھی تو وہ تھا اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ مقام، وہ محل، وہ جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کامل طور پر اللہ کی رحمت آ سکے۔ ظرف برتن کے اندر اتنی گویا گنجائش نہیں ہے، اس معنی کر کے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کسی پر کامل نہیں ہوگی، کامل آخرت ہی میں ہوگی۔ دنیا میں سب کو شامل ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ اس لیے ترجمہ اس کا کریں گے کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ آگے سورہ الحمد شروع ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں تعریف، کسی کے ذاتی کمالات کی بنیاد پر
جو تعریف کی جائے اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، اور ایک لفظ مدح بولا جاتا ہے، کسی کا ذاتی کمال ہو یا کسی کی دین ہو، دونوں صورتوں میں اس کمال کے اوپر جو تعریف کی جائے گی وہ کیا ہے؟ مدح ہے۔ دوسرے کی دین پر بھی تعریف کی جائے اس کو بھی مدح۔ بھائی تاج محل بڑا خوبصورت ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو تاج محل کی خوبصورتی اور کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ کاریگر کی محنت کے نتیجے میں ہوا، اور کاریگر کی جو محنت ہے، اس کا فن، یہ بھی اس کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی ارباب اصحاب کمال ہیں، کسی کا کمال بھی اپنا ذاتی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا۔ تو لفظ حمد جو ہے کسی پر بھی بولا نہیں جا سکتا، لفظ حمد اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا، اس لیے کہ حمد کا لفظ اسی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ایسے کمال کے اوپر کی گئی ہو جو کمال ذاتی ہو، اور دنیا کی مخلوقات کے اندر جس کا بھی جو کمال ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس معنی کر کے اس کو حمد نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو مدح کہیں گے۔ تو یہاں الحمدللہ رب الحمد اس میں جنس ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی گویا تمام جہان، یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع پیدا فرمائے ہیں، یا مختلف اجناس، مختلف جنسیں اور مختلف نوعیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جانوروں میں بھی مختلف قسمیں ہیں، اور جو ہے چرند ہیں، پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں۔ تو ہر ایک کی ایک گویا ایک دنیا، ایک جہاں ہے، ایک انسانوں کا جہاں ہے، جنات کا جہاں عالم ہے، ہر ایک مخلوق کا ایک الگ عالم ہے۔ پوری دنیا گویا بہت سارے عالموں کا مجموعہ ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ اس معنی کر کے تمام کا پالنے والا، انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں میں بھی پھر جانور کی جتنی بھی اجناس ہے، انواع ہیں، ان سب کو ایک ایک عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ سب کا پالنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ خود دنیا جو ہماری ہے نا، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے جہاں پیدا کیے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن آج کل جیسے کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا جس کے لیے سورج اور چاند ہیں، یہ جو ہماری یہ کہکشاں ہے، اس دنیا کے علاوہ بہت ساری کہکشائیں ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے ہی ایک مضمون اس سلسلے میں سامنے آیا تھا، تو میں نے اس کو بھی نوٹ کر لیا۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان، یعنی پرورش اور تربیت کی شان کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے۔ ایک آدمی، انسان کا جو جسم ہوتا ہے، اس کا بدن، اس کے اعتبار سے یہ ہماری دنیا جو ہے، یہ زمین کا حجم کتنا بڑا ہے؟ 20 ارب خرب، یعنی کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ کا ایک ارب، اور ہاں 100 ابج وہی ارب ہے، 100 کروڑ کا ایک ارب ہے اور 100 ارب کا ایک خرب ہے، تو 20 ارب خرب ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سیارہ اور ہے، اس کو ایٹا کورینائن کہتے ہیں، یہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے وہ سیارہ، حالانکہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور وہ 50 لاکھ گنا۔ اور اس کے بعد ایک اور سیارہ ہے بیٹل جوس نامی، جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر ایک اور سیارہ ہے وی وائی کینس، جو اس کی بڑائی کا کیا کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب
یعنی جو ہے 100 کروڑ گنا بڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے، یعنی وہ جو سورج چاند جو ہمارا ہے اس کو یہ سوریہ منڈل بولتے ہیں گجراتی کے اندر، یہ کہکشاں کہلاتی ہے، اس کو ملکی وے بولتے ہیں۔ اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والی ہو وہ چیز، تو اس کو بھی ہماری اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لے چلتے ہیں، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے، وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ سال لگ جائیں گے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے، آپ کو معلوم ہے ان کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ویرکو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور ایک کلسٹر میں اوپر بتلایا نا 47,000 یہ، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہے۔ اب کہاں کیسے یہ زمین کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں ایک نقطے سے بھی کم سمجھی جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہم لوگ تو ہماری جانکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کنویں کے مینڈک بھی کہنے کا وہ لفظ بھی کم پڑتا ہے اس کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اس میں کہ آج کل کے سائنسدان جو ہیں وہ ان تفصیلات کو بتاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل گویا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اس ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے کمال تک پہنچانے والا۔ تربیت کہتے ہیں ہر کسی بھی چیز کو جو ہے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے اس کی جو انتہا ہے وہاں تک پہنچانا۔ جیسے انسان بچہ پیدا ہوا، اب اس کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کر ایک کامل انسان نوجوان بنتا ہے، وہاں تک اس کو پہنچانے کے لیے جتنی بھی محنت کی جاتی ہے اس کو تعبیر کریں گے کیسے؟ تربیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں اور جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری تعریفیں جتنی بھی ہیں کس کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی، بھئی ایک مکان کی تعریف کریں گے تو یہ مکان کی تعریف دراصل اس مکان کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو کسی کی بھی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف سیدھی پہنچے گی کہاں؟ اللہ تعالیٰ تک۔ اس معنی کر کے گویا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کی دلیل یہ بتلائی رب العالمین، تو وہ سارے جہانوں کا پالنہار، اس کا پالنے والا ہے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد
كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں
حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔